ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ با ادب با آواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زنا کی نحوستوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کی جسمانی قوتوں کو چلانے والی طاقتیں تین ہیں۔ ان میں سے پہلے طاقت کو قوت ناطقہ کہتے ہیں، دوسری قوت کو قوت غضبیہ کہتے ہیں، اور تیسری کو قوت شہوانیہ کہتے ہیں۔ یہ تین طاقتیں ہیں جو انسان کے جسم کو آگے بڑھاتی ہیں۔ پہلی طاقت جسے قوت ناطقہ کہتے ہیں، یہ ہیں وہ قوت جس کو عقل و فہم اور سمجھ کی قوت کہا جاتا ہے، کہ کوئی انسان پاگل نہیں ہے بلکہ عقل والا ہے۔ تو جس کے پاس عقل اور ہوش کی طاقت ہوتی ہیں، اس طاقت کو قوت ناطقہ کہتے ہیں۔ الزواجر میں لکھا گیا کہ اس طاقت کو کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ قوت ناطقہ کو، فہم سمجھ ادراک والی صلاحیت کو کون سی چیز ختم کر دیتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ کفر اور گمراہیت یہ قوت ناطقہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی جہاں کفر اور گمراہیت آتی ہے وہاں سوچ سمجھ والی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند سمجھے، یعنی ایک بندے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک پتھر کو پونجھ رہا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ آپ کسی کتے کو پتھر پھینکتے ہیں اور مارتے ہیں اس کو، تو کتا پتھر کے پیچھے نہیں بھاگتا، پتھر مارنے والے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس کتے کو بھی پتا ہے کہ اس پتھر کا اپنا کچھ دخل نہیں ہے، اسے بھی اتنی سمجھ ہے۔ اب انسان ہو کر کے اسی پتھر کو کوئی پونجے تو یہ کتاب کہتی ہے کہ اس کی قوت ناطقہ ختم ہو گئی۔ تو وہ جو سوجھ سمجھ فہم و دانش ادراک اور عقل والی جو صلاحیتیں ہیں
اس کو کفر اور گمراہیت والی چیز ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کفر اور گمراہیت کتنی خطرناک چیز ہیں، اور پھر اس سے بچنا بھی چاہیے۔ دوسری چیز ہے قوت غضبیہ، انسان کو غضبناک کرنے والی طاقت۔ اس کو کون سی چیز ختم کرتی ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اس چیز کو قتل وغیرہ چیز ختم کر دیتی ہے۔ تو اور تیسری چیز جو قوت ہے وہ قوت شہوانیہ ہے، شہوت کی قوت، نفس کی قوت۔ تو لکھا گیا کہ یہ ان ساری قوتوں میں سب سے بری ہیں، اور اسی لیے اس قوت کے بارے میں کہا گیا کہ فاحشہ بھی قرآن میں کہا گیا اور وساء سبیلا بھی کہا گیا۔ تو اس کو کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ فرماتے ہیں اس کو زنا والی چیز ختم کرتی ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں کہ ان کا فساد ذکر کیا گیا کہ قوت ناطقہ جو ہے نا، جو عقل فہم والی صلاحیت ہے، اس کا فساد کفر اور گمراہیت کے ذریعے بنتا ہے۔ اسی طریقے سے قوت غضبیہ، غضب والی قوت، تو غضب والی قوت کا فساد قتل وغیرہ کے ذریعے بنتا ہے، اور قوت شہوانیہ، اس کا فساد زنا وغیرہ کے ذریعہ بنتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ان تینوں چیزوں میں سب سے فحش جس کو قرآن میں کہا گیا انہ فاحشہ، کہ وہ انسان کی قوت شہوانیہ ہے کہ جس کا فساد، یعنی اس شہوت کے ذریعہ جو فساد کا دروازہ کھلتا ہے وہ زنا ہے۔ تو زنا کے ذریعہ انسان قوت شہوانیہ کے ذریعہ فساد میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو انسان کی جسم کی جو بنیادی طاقتیں ہیں، جو جسم کو چلانے کے لیے ہیں، جسم کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں، ان میں ایک طاقت قوت شہوانیہ ہے، مگر جب بندہ زنا میں پڑتا ہے تو انسان کو آگے بڑھانے والی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، انسانیت مرنے لگتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر زنا کی نحوستوں کو ذکر فرمایا۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص بڑھاپے میں پہنچ کر کے بھی اگر اس فعل بد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس پر 7 زمین اور 7 آسمان لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک زانیوں کی شرم گاہوں کی بدبو جہنمیوں کو بھی اذیت دے گی۔ اور اس کی تفصیل میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، قیامت کے دن لوگوں پر ایک بدبودار ہوا بھیجی جائے گی جس سے ہر نیک اور برا اذیت میں مبتلا ہوگا، یہاں تک کہ وہ ان سب تک مکمل طور پر پہنچ جائے گی۔ تو ایک منادی یعنی آواز دینے والا آواز دے گا اور کہے گا کیا تم اس ہوا کے متعلق جانتے ہو جس نے تمہیں تکلیف میں ڈال رکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے، اللہ کی قسم۔ اب تو انہیں کہا جائے گا یہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے، اور جنہوں نے دنیا میں توبہ نہ کی اور زنا کے گناہ کو لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ انہیں پاک کرے گا نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ تو کتنی سخت وبا ہوگی وہ جو بدبودار ہوا کہ جہنمی جہنم میں بھی جس بدبو سے کانپ جائیں گے۔ تو انہیں کہا جائے گا اس وقت کہ یہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہیں، اور اس زنا والے فعل کی وجہ سے بندہ جو نیکیاں کرتا ہے نا، وہ نیکیاں کتنی جلد زنا والے گناہ کی وجہ سے ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگاؤ۔
ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ میں اور بھی خیر کے کئی کام کر لیتا ہوں تو چلو ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا، تو یاد رکھنا کہ زنا والا گناہ نیکیوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار شخص بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہتا، اس نے اپنے عبادت خانے میں 60 سال تک عبادت کی، زمین بارش سے سرسبز و شاداب ہو گئی تو اس عبادت گزار نے عبادت خانے سے جھانک کر دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر میں نیچے بستی کی طرف جاؤں اور اللہ کا ذکر کروں تو اور زیادہ برکت ہوگی، یہ میں اندر تنہائی میں رہ کر کے عبادتیں کرتا ہوں تو سرسبز و شاداب زمین ہو گئی ہیں، خوشحالی آ گئی ہے، تو میں بستی ہی میں چلا جاؤں اور لوگوں سے الگ رہنا چھوڑ دوں اور وہاں ذکر کروں تو اور زیادہ برکت ہوگی۔ وہ اپنی عبادت گاہ سے نیچے آیا اور اس وقت وہ زمین میں گھوم پھر رہا تھا کہ اسے ایک عورت سے واسطہ پڑ گیا، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ راہب یعنی وہ عبادت گزار اس سے زنا میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد اس پر خوف الہی طاری ہوا، وہ تالاب میں اترا تاکہ غسل کریں۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی 60 سالہ عبادتوں کو زنا والے گناہ سے تولا گیا تو زنا کا گناہ اس کی 60 سالہ عبادتوں پر بھاری ہو گیا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں چونکہ باقی کچھ خیر کے کام بھی تو کر لیتا ہوں تو اگر اس میں پڑ گیا تو اور کیا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس روایت کی روشنی میں سارے ہی کار خیر پر پانی پھر جائیں اور ساری کی نیکیاں اس گناہ کے مقابلے میں ہلکی ہو جائیں۔ تو زنا اس قدر نحوست بری چیز ہے، ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بوڑھے زانی کو وہ خوشبو نہیں آئے گی، اس خوشبو سے محروم رہے گا۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور دوسرے مقام پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے تو ایمان اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیص کو نکال لیتا ہے۔ تو اس کی خیر مختلف تشریحیں ہیں کہ نور ایمان نکل جاتا ہے، کمال ایمان نکل جاتا ہے، مگر ان ظاہری لفظوں کو پڑھیں تو یہ کوئی کم وعید ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے اس وقت بندے کا، اور جو زنا میں مبتلا ہوتا ہے وہ یوں ہے کہ گویا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ یہ اتنی نحوست بری چیز ہے۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زنا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ اسے ڈانٹنے لگے، اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے قریب آنے دو اسے۔ جب وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں اس بدکاری کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چیز اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں ایسا ہرگز پسند نہیں کرتا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کام اپنی بہن کے حوالے سے پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم حضور میں یہ پسند نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھوپھی کے حوالے سے بھی پوچھا اور دیگر خالہ کے حوالے سے بھی پوچھا، اور جب انہوں نے ہر رشتے کے ساتھ اس گناہ کے بارے میں کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تم زنا کی خواہش ظاہر کر رہے ہو، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی خالہ یا ماں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت بھرے انداز سے آنے والا بندہ کہنے لگا کہ جب میں آیا تھا حضور کی بارگاہ میں تو زنا مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز تھی، مگر جب بارگاہ رسالت سے پلٹا تو سب سے زیادہ ناپسند چیز مجھے زنا نظر آنے لگی۔ کہ بندہ جب اپنے حوالے سے ان چیزوں کو غور کرے نا، اپنے آپ پر، اپنے رشتوں کے حوالے سے، اپنے گھر کی عورتوں کے حوالے سے اس چیز کو غور کریں تو پھر اسے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا۔ تو پھر اس سلسلے کے اندر جب ہم اپنے محرمات میں اپنی عزتوں کو پامال دیکھنا پسند نہیں کرتے تو ایک مسلمان کسی اور کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اور اس پر کس قدر زیادہ نحوستیں ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 عذاب دنیا میں دیتا ہے اور 3 عذاب مرنے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا عذاب جو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، اس کی عمر سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اس کے چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ 3 مصیبتیں زانی پر دنیا میں مسلط ہوتی ہیں، اور آخرت کے عذابات ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت کا پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا، اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، مالک یوم الدین، احکم الحاکمین، وہ اس بندے سے ناراض ہوگا کہ جو بندہ زنا کر کے بغیر توبہ کے آخرت کی طرف آیا ہے۔ اور دوسرا عذاب کہ اس سے آخرت میں قبر میں سخت سوالات جواب ہوں گے، کڑک انداز میں اس سے پرسش ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آپ غور کریں کہ یہ کس قدر زیادہ نحوست والی چیزیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کبیرہ گناہ ہے، اور پڑوسی کے ساتھ زنا کرنا 10 بار زنا کرنے سے برا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سننے کے بعد موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کئی لوگوں کو نفس یوں بہکاتا ہے کہ چلو ابھی تو میں جوان ہوں، یا ابھی تو میری بس اتنی عمر ہوئی ہے، ابھی سے توبہ کر لوں گا تو یہ لذتیں ختم ہو جائے گی معاذ اللہ۔ تو یاد رکھنا یہی معاملہ اگلی امتوں میں ایک امتی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں تمہیں موت یاد دلا رہا ہوں، آخرت اور قبر یاد دلا رہا ہوں۔ غور کرو، اس واقعے سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ واقعے کوئی چٹکلے نہیں ہے، یہ کوئی کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے، اپنے وجود کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنے نبی کے پاس گیا، بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنے نبی سے کہا کہ مجھے میری عمر بتائی جائے،
کہ میری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا تو جتنی بھی عمر ہو تیری، تو عبادت میں مصروف رہ، عمر مت پوچھ، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ اس نے ضد کی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ تمہاری عمر 1000 سال ہے۔ اب اس کے نفس نے اس کو ورغلایا اور کہا ابھی تو تیرے 1000 سال باقی اور تو ابھی سے عبادت کر رہا ہے، آخر توبہ سے گناہ تو مٹی جانے والے ہیں، جب 100,000 سال گزریں گے تو آخری سال آئے گا تب میں توبہ کر لوں گا۔ اب اس کے 999 سال گزر گئے، آخری سال آیا، آخری سال میں اسے یاد آیا کہ اب میرا آخری سال ہے، مجھے مرنا ہے، میں توبہ کر لوں۔ تو اس کے نفس نے، چونکہ وہ عادی ہو گیا تھا نا گناہ کا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ چھوٹا سا پودا جو تمہارے آنگن میں لگا ہے، اگر آج تم نے اسے نہیں اکھیڑا اور تم کہے کہ میں بعد میں اس کو اکھیڑوں گا، اب ادھر وہ پودا تناور مضبوط درخت ہو گیا اور تم کمزور ہو گئے، اب تم چاہتے ہوئے بھی اس کو اکھیڑ نہ سکو گے، اس کی جڑیں مضبوط، وہ طاقتور، تم کمزور۔ حضرت امام غزالی کہتے یوں ہی توبہ میں ٹال مٹول کرنے والوں تمہارا معاملہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کل توبہ کر لوں گا، جوانی گزرے گی تب توبہ کر لوں گا، حج پڑھ لوں گا تب توبہ کر لوں گا، بیٹے بیٹیوں کی شادی کرا لوں گا تب توبہ کر لوں گا۔ فرماتے ہیں یہ تیرے گناہ کا درخت دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، اور پھر اس کا معاملہ وہی ہوتا ہے، وہ آخری سال میں پہنچا تو چونکہ نفس مضبوط ہو چکا تھا، گناہ کا عادی ہو چکا تھا، نفس نے کہا ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی پورا سال باقی ہے، 12 مہینے گزرنے، آخری مہینے میں توبہ کر لوں گا۔ اب آخری مہینہ آیا، پھر اسے یاد آیا کہ میں توبہ کر لوں، کبھی پورا مہینہ باقی ہے، 30 دن ہیں، ابھی کیا توبہ کی ضرورت ہے، آخری دن کر لینا، آخری ہفتے کر لینا۔ یوں ہوتے ہوتے وہ اس کی سانس نکل گئی مگر اسے توبہ کی توفیق نہ مل سکی۔ تو آج توبہ کرو، کار امروز بفردہ میفگن، آج کا کام کل پر مت ڈالو۔ جب یہ گناہ کا درخت مضبوط ہو جائے گا تو ہمارے چاہے سے بھی ہم اکھیڑ نہ سکیں گے، وہ ہمیں اتنے وسوسوں میں ہی مبتلا کر دے گا۔ تو آج ضرورت ہے کہ آج مومن اس بدی سے توبہ کریں، اور اس سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری قوم اس میں مبتلا ہیں، مگر یہ بھی نہیں کہ بالکل ہم مطمئن ہیں، اور اس پر جو لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ سب کو بچائے، لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ خود بچے رہیں، وہ میں نے بارہا حدیث پاک آپ کو سنائی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ برے اور نیک سمندری جہاز میں سوار ہو کر سفر پر نکلے، نیک لوگوں نے کشتی کی اوپری منزل کو اپنے لیے پسند کیا، گنہگار تھے انہوں نے نیچے رہنا پسند کیا۔ جب گنہگاروں کے پاس پانی ختم ہوا تو اوپر والوں کا دروازہ کھٹکھٹا، ہمیں پانی چاہیے۔ اوپر والوں نے کہا تم گنہگار ہمارے پاس مت آؤ، تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ وہ برے تو تھے ہی تھے، انہوں نے کلاڑا اٹھایا اور کہا پانی پر ہی تو کشتی چل رہی ہے، تختہ توڑ دے پانی پی لیں گے۔ انہوں نے جیسے ہی تختہ توڑنا چاہا تو اوپر والے بھاگ کے نیچے آئے اور کہا تختہ مت توڑنا، ہم پانی دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ تختہ توڑو گے تو صرف تم نہیں ڈوبو گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعہ اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آج کسی اور گلی میں کسی اور گھر میں آگ لگی ہوئی ہیں تو یہاں بیٹھے تماشے مت دیکھو، وہیں بجھانے کی کوشش کرو، ورنہ یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائے گی اور اس کی نحوستوں میں پوری بستی لپیٹ میں آ جائے گی، پھر بستیوں سے برکتیں اٹھ جائیں گی اور نحوستیں اور لعنتیں برسے گی۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کہ جہاں ایمان قمیص کی طرح سرکار نے فرمایا تم قمیص جیسے نکالتے ہو، زانی بوقت زنا اس کے دل سے ایسے ہی ایمان نکل جاتا ہے، اور وہ گویا اپنے سر سے اسلام کا پٹا نکال کے پہلے رکھ دیتا ہے، پھر زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس قدر زیادہ منحوس اور خبیث ترین عمل، اس سے کتنا دور رہنا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں ہمارے چانچویل میں ایک بزرگ آرام فرما ہے،
سیدنا ہاشم شاہ بخاری علیہ الرحمہ، ان کی ایک کتاب ہے الصحائف السادات، جس کا گجراتی زبان میں ہمارے علامہ شبیر پٹیل صاحب نے ترجمہ بھی کیا۔ وہ سیدنا قطب عالم جو احمد آباد میں تشریف فرما ان کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے سیدنا قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے اس کتاب میں۔ جب سیدنا قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح ہوا نا، اور جب وہ اپنے خلوت خانے میں اپنی زوجہ کے کمرے میں گئے تو انہیں طاق میں قرآن نظر آیا، تو پوری رات با ادب اس قرآن کے سامنے کھڑے رہے۔ پوری رات گزر گئی، ایک رات گزر گئی، پھر دوسرے دن اس تنہائی میں گئے تو بھی وہاں قرآن تھا، تو وہاں گئے تو قرآن کے ادب میں پوری رات یوں با ادب کھڑے رہے۔ 3 راتیں مسلسل گزر گئی۔ بعد میں گھر کے محرمات کو پتہ چلا کہ یوں معاملہ ہوا ہے، تو آپ کی تو شادی بھی ایک بہت بڑے وزیر کی بیٹی سے ہوئی تھی، تو وزیر کے مشیروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وزیر کی بیٹی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اس کے قریب جانے سے جھجک رہے ہیں۔ مگر جب اس وزیر کو بتایا گیا کہ یوں ہوا ہے تو وہ مزاج شناس تھے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ انہوں نے کہا جاؤ کمرے میں جا کر دیکھو کہیں کمرے میں قرآن تو نہیں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ قرآن اٹھایا گیا، پھر آپ اپنی زوجہ کے قریب گئے۔ وہ فرماتے ہیں میں قرآن کے ادب میں پوری رات کھڑا رہا۔ یعنی وہ نفس پر دین کو کتنا غالب رکھنے والے، نفس پر ان کا دین اور نبی کے فرامین کتنے غالب تھے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ان ولیوں کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو مزاج ہیں، ان کی جو فکر ہیں، اس سے قوم کتنی دور نظر آ رہی ہے۔ تو توجہ دو ان چیزوں کی طرف، اور خود کو اور اپنی قوم کو ان لعنتوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے پورے معاشرے کو اس بد عملی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اس کی نحوستوں سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔